بھائی اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ آیت عزیزان محترم کس کی شان میں نازل ہوئی؟ علی کی شان میں نازل ہوئی۔ پس منظر یہ ہوا عزیزان محترم کہ نماز علی پڑھ رہے ہیں، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، آنے والا فقیر مانگ رہا ہے، کوئی ہے جو راہ خدا میں ہمیں دے دے، کوئی ہے جو راہ خدا میں ہمیں دے دے، کوئی ہے جو راہ خدا میں ہمیں دے دے۔ پہلی مرتبہ صدا بلند ہوئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ صدا بلند ہوئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب تیسری مرتبہ صدا بلند ہوئی تو یہ آواز اس نے کہی، پروردگار تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ذرا بولیے بھائی، نیند میں ہے تو میں کیا کروں؟ میرے ساتھ ذرا بولیے بھائی، معذرت چاہتا ہوں میں، ذرا بولیے۔ کہا پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آواز وہاں پہنچی جہاں پر خدا سے علی باتیں کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بھائی یہ آواز وہاں پر پہنچی جہاں پر خدا علی سے باتیں کر رہا ہے۔ بھائی ہماری نماز میں، علی کی نماز میں فرق یہی ہے کہ ہم اپنی نماز میں دنیا سے باتیں کرتے ہیں، علی اپنی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب ایک مرتبہ جو ہے وہاں جب آواز پہنچی تو علی نے اشارہ کیا۔ علی نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ اور جب علی نے اشارہ کیا تو کتنا بڑا چالاک فقیر تھا، اس اشارے کو سمجھ گیا اور انگوٹھی اتار لی، انگوٹھی اتار لی۔ اب عزیزان محترم ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے بلند۔ دیکھیے گا زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ 40% زکوٰۃ ہمیں دینا ہے۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہے شریعت میں، اس کا 40% زکوٰۃ ہمیں دینا ہے۔ اب جو چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ صرف 40% ہی دینا ہے نا، 40% زکوٰۃ دینا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولائے کائنات کی پراپرٹی کتنی ہے؟ بھائی مولائے کائنات کی پراپرٹی کتنی ہے کہ جس کا 40% علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، نہیں توجہ فرمایا۔ کتنی پراپرٹی ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جو ہے طاقت ہے، کتنی دولت ہے مولائے کائنات کی یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے ابو ذر سے یہی کہا، اگر ٹھوکر ماروں تو زمین سونا اگلے، اگر میں ٹھوکر ماروں تو زمین سونا اگلے۔ عزیزان محترم، اتنی طاقت تھی مولائے کائنات میں۔ اگر مولا نے کہا اگر چاہوں تو آسمان کو زمین پر لا کے رکھ دوں، چاہے زمین کو آسمان پہ لا کے رکھ دوں، یا تو جو ہے میرے سامنے یہ کائنات بنی ہے، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز اللہ نے کہاں بنائی ہے۔ تو عزیزان محترم، پوری کائنات میں سب سے بڑا کوئی امیر ہے تو وہ علی ہے۔ بھائی علی وہ امیر کائنات ہے، جب 40واں حصہ دے رہا ہے تو فقیر کو دے کر بتا رہا ہے میرے دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والے میں اتنی طاقت چاہیے۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنی بات تو سمجھ گئے، تو ایک اور میں بات تائیدن اور دلیل کے طور پر میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علی امیر المومنین ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک امیر کا مطلب یہ ہے کہ صاحب دولت، اور امیر کا مطلب یہ ہے کہ آقا مولا سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین رسول اللہ کے پاس آئے، میرے نوجوانوں سے گزارش ہے، تھکاوٹ جو ہے یہ ہمارے مجلس میں حائل نہیں ہونا چاہیے، فرض نہیں قرض سمجھ کر جو ہے آپ کو جو ہے میری ان باتوں کو توجہ دینا ہے۔ نہ میرے آبا و اجداد کی باتیں میں کر رہا ہوں، ہماری ماؤں نے جس کی محبت میں ہمیں دودھ پلایا ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ قرض نہیں، فرض سمجھ کر ہمیں سننا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہر آدمی ہر چیز کو جو ہے موبائل اور ملٹی میڈیا کے ذریعے سے سن رہا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا آپ مجلس حسین میں جتنی معرفت کے ساتھ سنتے جائیں گے، آپ کا ایمان منور ہوتا چلا جائے گا۔
अज़ीज़ान मोहतरम सुनिएगा, जैसे ही अली का आना रसूल अल्लाह की बारगाह में होना हुआ, तारीख बताती है कि जिब्राइल रसूल अल्लाह पर नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद रसूल अल्लाह से कहा, ऐ रसूल अली को सलाम करिए। कहा कि सलाम ऐसे करिए, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन तुझ पर मेरा सलाम हो, तुझ पर मेरा सलाम हो। तारीख बताती है कि रसूल मौला ने कहा कि मौला या रसूल अल्लाह मैं कैसे अमीर हो सकता, मैं तो आपके गुलामों में से गुलाम हूँ, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से मैं गुलाम हूँ। रसूल फरमाते ये मेरा कलाम नहीं है, रसूल फरमाते ये मेरा पैगाम नहीं है। अंत अमीरुल मन फिल अर्ज़, अंत अमीरुल मन फिस समावात वल अर्ज़, अंत अमीरुल मन फौका वल अर्ज़, अंत अमीरुल मन तहतल अर्ज़। तू अमीर है उन लोगों का जो जमीनों में है, तू अमीर है उन लोगों का जो आसमानों में है, ऐ अमीर तू उन लोगों का जो जा चुके हैं, अमीर है उन लोगों का जो आने वाले हैं। याद रखना अली, तू अमीर कायनात उस तक तो है, आदम का अमीर भी तू है, नूह का अमीर भी तू है, इब्राहिम का अमीर भी तू है, मूसा का अमीर भी तू है। अज़ीज़ाने मोहतरम ये अमीर है भाई, सोने वालों को जगाना बड़ा मुश्किल मसला होता है। तो मैं एक जुमला कह दो अज़ीज़ाने मोहतरम, तारीख बताती है, हदीस कुदसी के जुमले हैं, मेरा अमीर कितना मेरा मौला कितना बड़ा अमीर है और कितना बड़ा साहिब सरवत और दौलतमंद है। सुनिएगा, यहाँ पर अली और हुसैन का तस्करा मैं कर रहा हूँ। हदीस कुदसी है, अब्दी तकुन मिसली, अब्दी अतनी तकुन मिसली, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर और मुझ जैसा हो जा। खुदा जैसा कोई हो सकता है? आज तक तारीख में कहीं देखा गया है? हदीस कुदसी में पेश कर रहा हूं, अतेनी अब्दी तकुन मिसली, खुदा की बराबरी फिरौन तो कर रहा था, नहीं हो सका। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम तारीख बताती है कि हदीस कुदसी का और एक जुमला आगे बढ़ा, का अना हय्युन, अना हय्युन ला अमूत, मैं खुदा कह रहा कि मैं ऐसा जिंदा हूं, मुझे कभी मौत नहीं आ सकती। अजअलुका हय्यन ला तमूत, मैं तुझे ऐसा जिंदा बना दूंगा कि तुझे कभी मौत नहीं आ सकती। दूसरा जुमला सुनाऊं, बेदारी के साथ समाज फरमाइएगा। का दूसरा जुमला क्या है, अना गनियुन, मैं ऐसा मालदार हूं, ला अफ्तखिर, मुझे फकीरी नहीं आ सकती। तू अगर मेरी इताअत करेगा तो क्या करूंगा, अजअलुका गनियन, मैं तुझे ऐसा मालदार बना दूंगा कि कभी फकीरी नहीं आ सकती। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। का पहला जुमला सुनिएगा, अना हय्युन, अना हय्युन, मैं जिंदा हूं, मुझे कभी मौत नहीं आ सकती। अगर तू मेरी इताअत करेगा तो मैं तुझे ऐसा जिंदा बना दूंगा कि तुझे कभी मौत नहीं आ सकती। मैं मालदार हूं, साहिब सरवत हूं, मुझे फकीरी नहीं आ सकती। अगर तू मेरी इताअत करेगा तो मैं तुझे ऐसा जो है मालदार बना दूंगा कि तुझे फकीरी नहीं आ सकती। तो मैंने तारीख में दो लोगों को देखा है, एक जिंदा भी है, एक मालदार भी है। मैंने देखा तारीख में दोनों ने इबादतें की है, दोनों यासीन भी है, दोनों ताहिर भी है, दोनों मुजम्मिल भी है, दोनों गुलाम भी है, दोनों रसूल के रिश्तेदार भी है, दोनों अल्लाह के बंदे भी है। एक को अली कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। अली इतना बड़ा मालदार है, अली इतना बड़ा गनी है जिसके दस्तरखान पर कायनात टुकड़े खा रही है। अरे हुसैन ऐसा जिंदा है जो नौके सना पर कुरान की तिलावत करके जिंदगी का ऐलान कर रहा है। हुसैन ऐसा जिंदा है। कुरान की तिलावत करने का मतलब यह है कि हुसैनों के सना से ये ऐलान कर रहे हैं, तू जाहिरी तौर पर मुझे मार सकता है लेकिन मैं ऐसा जिंदा हूं जो मुझे कभी मौत नहीं आ सकती है। मैं ऐसा जिंदा हूं कि मुझे मौत नहीं आ सकती है। अब कुरान की आयत आवाज दे रही है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान तक न करना कि वो लोग के जो राह खुदा में शहीद हो गए हैं वो जिंदा है, रिस्क पा रहे हैं। अल्लाह के शुहदा और है, सैयदुश शुहदा और है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अना हय्युन ला मौत,
میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی. اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی. حسین سے بڑھ کر کسی نے عبادت کا حق ادا کیا، علی سے بڑھ کر کسی نے عبادت کا حق ادا کر دیا. تو عزیزان محترم بات ہو رہی ہے کس کی؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کی. ينفقون لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون، کہا کہ تم راہ خدا میں اس چیز کو خرچ کرو جسے تم چاہتے ہو. 10 روپے کے پھٹے نوٹ کو نہیں دینا ہے، نہیں توجہ فرمایا. سڑا ہوا اترا ہوا کھانا غریب کو نہیں دینا ہے. جو کھانا آپ نے بنایا ہے اس میں سے ایک حصہ غریب کو دے دو. جس طرح سے تم کھا رہے ہو، جس طرح سے ہمارا پیٹ بھر رہا ہے اس کا بھی پیٹ بھرے گا. اس کے لب و لہجے سے دعائیں جب نکلے گی تمہارے بچے پہ محفوظ پائیں گے. تو عزیزان محترم ہمارے یہاں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ اترا ہوا کھانا دیتے ہیں، پھٹا ہوا لباس دیتے ہیں، پھٹے ہوئے نوٹ دیتے ہیں. نہیں، بلکہ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ جب آپ روشنی ڈالیں گے تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہے. کتنا بڑا حسین ہے، کتنا دل بڑا حسین ہے. میں آگے کے مجلسوں میں بتاؤں گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اقتدار کیا ہے، معراج کیا ہے. لیکن اس روایت سے آپ سنیے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر تشریف فرما ہے اور جا رہے ہیں خراما خراما آگے منزل کی طرف جا رہے ہیں تو فٹ پاتھ پر کچھ فقیر کھانا کھا رہے ہیں. فٹ پاتھ پر فقیر کچھ کھانے کھا رہے ہیں، دسترخوان پر سب لوگ گروپ بنا کے کھانا کھا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ان لوگوں کی نظر پڑ گئی. مولا کو سلام کیا تو مولا نے جواب سلام دیا. کہا مولا تشریف لائیے، ہمارے ساتھ تناول فرمائیے. عزیزان محترم ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی فکر نہیں، لمحہ نہیں، فوراً گھوڑے سے اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو کھانا کھانا شروع کر دیا. اب جب کھا چکے تو مولا نے کہا جس طرح سے میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، کل کے دن تم سارے ہمارے گھر کے دسترخوان پر کھانا کھاؤ گے. حسین کھلاتا بھی ہے، حسین کھاتا بھی ہے. تاریخ بتاتی ہے. اب آپ دیکھیے گا انسانیت کا تقاضا. یہی حسین کے بیٹے امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا، دیکھیے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام ولایت عہدی کا وہ ظاہری طور پر امام رضا کا مجبوراً قبول کر لینا وہ پہلا دن تھا. اب وہ اسمبلی میں کھانے کا انتظام جو ہے مامون کر رہا ہے. تو بڑے بڑے جو ہے ایوان کے ممالک کے بڑے بڑے سفراء آئے ہوئے تھے، سفیر آئے تھے، ڈیلیگیٹس ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہر ڈیلیگیٹ کے بازو کے ایک جو ہے نا ایک نوکر کھڑا ہوا ہے اور سامنے والا بیٹھا ہوا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نظر ڈالی تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں؟ کہا یہ مولا یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ڈیلیگیٹس ہیں، یہ ہمارے سفیر ہے، یہ ہمارے نمائندے ہیں جو دوسرے ممالک میں ایمبیسڈر کا کام کرتے ہیں. اچھا تو یہ کون لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا مولا یہ نوکر ہے، چاکر ہے، ان کی خدمت کے لیے ہم نے معمور کیا ہے. کہا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا آدم اور ہے یا ان کا آدم اور ہے؟ عزیزان محترم یہی امام رضا نے کہا کہ کیا ان کا آدم اور ہے یا ان کے آدم اور ہے؟ کیا وہ آدم کی اولاد اور ہے یا ان کے آدم کی اولاد اور ہے؟ ارے امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا، سارے ایک آدم کی اولاد ہے، سارے ایک آدم کی اولاد ہے. جو کھڑے ہوئے جب تک تم دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے میں ایک نوالا بھی نوش نہیں کروں گا. امام نے درس انسانیت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو انسانیت کسے کہتے ہیں. کھانے کے مسئلے میں آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، کھانے کے مسئلے میں سٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے. اسے بھی پیٹ ہے ہمیں بھی پیٹ ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. تو ایسے موقع پر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو خدا کو بہت برا لگتا ہے. تو عزیزان محترم جب امام رضا علیہ السلام کی بات آ گئی تو ایک روایت میں سناؤں دوں. میں ہمارے خاص مہمان خاص جو ہے نا میزبان جو ہے نا شوکت صاحب کو بھی صبح سنایا تھا. دیکھیے گا مجلسوں میں ایک ایسا ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، بزرگ جو ہے تبرک لے نہیں سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نفسیاتی جملہ میں پیش کر رہا ہوں. میں جوان لے لیتے ہیں تبرک اور
بزرگ نہیں لے پاتے اور بزرگ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ تبرک بھی تقسیم کرنا بند ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہی واقعہ انسانوں کا ہے، لیکن اگر یہی واقعہ شیروں میں آیا تو کیا کیا جائے؟ سنیے گا، حجت خدا کسے کہتے ہیں، امام رضا کسے کہتے ہیں۔ مامون دربار میں ہے، ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں اولاد علی میں سے ہوں، مجھے وظیفہ دیا جائے، مجھے احترام کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ مامون نے کہا اس مسئلے کا حل تو میں بھی نہیں کر سکتا، مامون خود جانتا ہے کہ میں غاصبان خلافت ہوں، یہ خلافت کا حق میرا نہیں ہے، امام رضا کا ہے۔ کہا جو حقیقی وارث ہے انہیں بلایا جائے۔ اچھا امام رضا کو بلایا گیا، کہا مولا یہ باتیں کر رہی ہے، آپ فیصلہ سنائیے۔ اچھا امام رضا نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ہوگا، ہاں جو ہم میں سے ہوگا، جانوروں کے لیے ہمارا گوشت حرام ہوگا، ان کو جانوروں میں چھوڑ دو، درندوں میں چھوڑ دو، اگر درندے کھا جائے تو سمجھ جانا ہمارا نہیں ہے، اور اگر نہیں کھائے تو سمجھ جانا کہ ہم میں سے ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے زینب بنت علی کہتی ہے نہیں پہلے آپ جائیے تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے وعدے میں سچے ہیں یا پکے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا بالکل میں جا سکتا ہوں، درندے جہاں پر خونخوار درندے، شیر، ببر شیر جہاں پہ جو ہے نا مامون نے پال رکھے ہیں اور دشمن محبان علی کو جو ہے وہاں پہ پھینکتا تھا اور جو ہے نا مولا کی وجہ سے وہ بچ جاتے تھے، وہاں پر امام رضا گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سارے درندے آ کر اپنی بے زبانی سے سلام کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سلام کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو امام کے پائے اقدس پر مل رہے ہیں۔ عزیزان محترم بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی کہ کیوں ہم جو ہے علم کو دیکھ کر جو ہے زری کو دیکھ کر اپنے منہ کو کیوں ملتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے منہ کو جو ہے امام رضا کے پائے اقدس پہ مل رہے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے کوئی ابا کو جو ہے نا چوم رہا ہے، کوئی قبا کو چوم رہا ہے، کوئی امام رضا۔ اب دیکھیے گا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب پتا چلے کہ بھئی شیر وہاں پر ہے تو ہماری یہاں پر حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک سماعت پر ایک بوڑھا شیر کچھ باتیں کر رہا ہے اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس مسئلے کو سنا، شیروں میں سے ایک جوان شیر کو امام نے اشارہ کر کے بلایا، تم یہاں ہو۔ وہ شیر جیسے ہی امام کے حکم سے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا کیا حکم ہے، اجازت دیجیے۔ مولا نے اس سے کہا کہ ایسا کہا کہ وہ بھی سمجھ گیا، پس منظر ابھی یہی ہے کہ کیا کہنا تھا امام نے کہہ دیا اور چلا گیا۔ اب جیسے ہی امام رضا علیہ السلام ایوان میں آئے، دربار میں آئے، سب لوگوں کے دلوں میں خلفشاری کے مولا کے کان میں بوڑھا شیر کیا کہا تھا اور مولا نے جوان شیر کو کیا حکم دیا تھا۔ عزیزان محترم تبرک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہی میرے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں مجمع زیادہ ہو تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بوڑھے لوگوں کو جو ہے صرف کیا جائے تبرک کو، پھر اس کے بعد جوان جو ہے خود نوش کرے۔ یہی اس روایت سے میں آپ کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کیوں فکر میں لگے ہوئے ہو، کیوں متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا یہ بتائیے کہ بوڑھا شیر آپ کے کان میں کیا کہا تھا اور جوان شیر کو آپ نے بلایا اور کیا کہا تھا؟ کہ بوڑھے شیر نے کہا تھا کہ مولا یہاں پہ جتنے بھی جوان شیر ہیں مجھے کھانے نہیں دیتے ہیں، جو غذا آتا ہے اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، میں جیسے ہی جاتا ہوں تو جوان شیر جھپٹ کے کھا لیتے ہیں۔ تو امام رضا نے سنا تو جوان شیر کو بلا کے کہا دیکھ بوڑھے شیر کی ذمہ داری تیری ہے، جب تک یہ کھانا لے کسی شیر کو نہ آنے دینا۔ عزیزان محترم جب تک یہ کھانا لے، جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے، جب تک اس کی خوراک نہ ہو جائے، کسی شیر کو آنے نہ دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جوان شیر آ جاتا تھا، بوڑھے شیر کے سامنے جو غذا پڑی ہوئی ہوتی تھی وہ بوڑھا شیر کھا جاتا تھا، اور جب منہ اٹھا لیتا تھا تب وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، پورے شیر پھر جو ہے آگے کھا جاتے تھے۔ ارے جو شیروں کی زبانوں کو جاننے والے کو امام رضا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم تاریخ نے یہی لکھا ہے نا کہ شیر، پھر انشاءاللہ جب شیر کی بات آئی تو میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن عزیزان محترم ہر جانور، ہر پتا، ہر انسان، ہر جن ذرہ ذرہ امام کے تابع ہے، ذرہ ذرہ امام کا مطیع ہے۔
کیونکہ یہ حجت خدا ہے. توجہ ہے نا عزیزان. جب بات یہاں تک آ گئی تو میں دو روایتیں سنا کر میں مصائب کی طرف آنا چاہوں گا. ایک روایت امام علی علیہ السلام سے متعلق اور ایک روایت امام حسین علیہ السلام سے متعلق, تاکہ عزیزان محترم انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں بھی آپ کو آپ کی خدمت کر سکوں اور نوکری فاطمہ زہرا کی کر سکوں. کہا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک انسان ہے, میں رہنے والا آندھرا کا ہوں, وہاں جرم کر کے یہاں آ کر چھپ جاؤں, وہاں میں نے غلطی کی, وہاں جرم کیا, تو ایسے قانون ہیں دنیا میں کہ بھائی پولیس وہاں کی ڈھونڈتی رہتی ہے, انٹیلیجنس CID, کہ وہ بھائی مجرم کہاں چھپا ہے, سول ڈریس میں ڈھونڈ رہی ہے. اچھا یہاں انڈیا میں جرم کروں اور دبئی میں جا کے بیٹھ جاؤں تو کیا کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں نا, کیونکہ ملک الگ ہو گیا. یہاں پہ اسٹیٹ الگ ہوا, وہاں پہ ملک الگ ہو گیا. تو اب جیسی میں دبئی چلا جاؤں گا تو دبئی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری حفاظت کرے, چونکہ میں ٹیکس دیتا ہوں, چونکہ میں ان کو جو ہے نا جو بھی دینا چاہیے وہ میں دیتا ہوں. تو پھر وہ ایک الگ جو ہے نا پولیس آ جاتی ہے جو پورے دنیا کی ایک الگ انداز میں جو ہے نا پھر وہ گرفتار کر, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جہاں جس نے جرم کیا ہے وہیں اسے سزا ملتی ہے. توجہ فرمائیے گا. میں نے آندھرا میں جرم کیا تو مجھے آندھرا کی پولیس ہی کیا کرے گی؟ سزا دے گی. آندھرا کے عدالت والے ہی مجھے سزا سنائیں گے. کوئی دوسرا اسٹیٹ سنائے گا, کوئی دوسرا ملک والا سنائے گا. تو مجھے بتائیے گا کہ فطرس کی غلطی کیا تھی؟ نہیں توجہ فرمایا, ابھی بھی ہمارا مجمع جو ہے سنیے گا. کہا فطرس کئی زمانے پہلے غرور کے گناہ میں ڈوبا ہوا تھا, غرور کر چکا تھا. پروردگار عالم نے اسے بالوں پر چھین کر جو ہے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا. عزیزان محترم مجرم کس کا تھا؟ خدا کا تھا. گناہ کیا تھا کہ میں غرور کر رہا ہوں, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. عزیزان محترم اب یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بھائیوں سے کہ غرور نہ کرو کہ میں عزادار ہوں. یہ لفظوں پہ توجہ فرمائیں, عزادار ہوں یہ غرور ہے. میں ذاکر ہوں یہ غرور ہے. میں شیعہ ہوں یہ غرور ہے. پھر غرور کس بات کی نہیں ہے؟ کہ میں عزادار حسین ہوں یہ غرور نہیں ہے, فخر ہے. عزیزان محترم میں ذاکر حسین ہوں, یعنی اگر نسبت حسین سے مل جائے غرور فخر میں بدل جاتا ہے. اب عزیزان محترم تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ فطرس نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ غرور کیا کہ مجھ جیسا کون ہے, تو اللہ نے بالوں پر چھین کر اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, لوگ اس فرشتے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے تھے, تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا کون جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جا رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول کا نواسا حسین آیا ہے. ارے فطرس جانتا ہے کہ صرف کائنات میں اگر کوئی مجھے بخشوائے گا تو وہ حسین ہی ہے. غور فرمائیے گا, کائنات میں اگر کوئی مجھے معاف کرے گا تو حسین ہی ہے. اب ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں لایا گیا. اب جب حسین کی بارگاہ میں لایا گیا تو رسول نے کہا گہوارے سے بس کر دو, اس کے بالوں پر واپس آ جائیں گے. ارے گہوارے سے بس کرنا تھا, بالوں پر کا آنا تھا. پھر وہی غرور کرنے لگا, لیکن غرور میں ذرا سی چینجنگ کرنے لگا. من مثلی علی عتیق الحسین, مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عزیزان محترم مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عزیزان محترم بات آسمان کی تھی, بات آسمان کی تھی. حسین نے زمین پر بیٹھے بیٹھے معاف کر دیا. یہ حسین کا اقتدار ہے, یہ حسین کی ولایت ہے, یہ حسین کی عظمت ہے. عزیزان محترم دوسری روایت سنیے گا. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے. یہ روایت علی سے تعلق والی. کہا مولا میں نے چوری کی ہے. امام نے کہا تو نے چوری نہیں کی ہے, تو چلا جا. پھر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں نے چوری کی ہے. دوبارہ کیا, تیسری مرتبہ مولا نے تصدیق کر لی. کہا 3 مرتبہ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا. مولا نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. مولا نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. ہمارا مجمع آنکھوں کو ایک دم جو ہے سختی سے جو ہے دبایا ہوا ہے کہ جو ہے نا کہیں پلک نہ جھپکے, اور
اور جو ہے نا نیند نہ جائے، تو میں ان نوجوانوں سے اور میرے سامعین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی مجھے سزا دے تو میں کیا کروں گا، میرا ریاکشن کیا ہوگا، میرا جذبہ کیا ہوگا، میری جبلت کیا ہوگی؟ تو تاریخ بتاتی ہے، فلاسفر یہ بتاتے ہیں کہ فوراً جو ہے ہماری زبان سے بد دعا نکلتا ہے، فوراً ہماری زبان سے اس کا ریاکشن نکلتا ہے کہ تو کون ہے، تو کیا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو وہ قصیدہ پڑھتا ہوا نکلا، میرے ہاتھ کاٹنے والا علی امیر المومنین ہے، یاسر الدین ہے، قائد محجلین ہے، صاحب المفاخر والمناقب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، الذی حبہ فرض علی الغائب والحاضر ہے۔ اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، اب جب قصیدہ پڑھ رہا ہے فسمع الحسن والحسین، حسین نے قصیدے کو سنا، میرے بابا نے ہاتھوں کو کاٹا اور میرے بابا کے قصیدہ پڑھ رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے، مولا کے پاس ہے، بابا جس کے ہاتھ آپ نے کاٹے وہ آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا پورے جو ہے مدینے کے گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہے۔ امام نے کہا ادھر بلایا جائے۔ اب جیسے ہی بلائے اور بلائے گئے اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے دو ہاتھوں کو وہی رکھا جہاں سے کاٹے تھے، فوضع یدہما علی مقامہما، مولا نے جہاں سے کاٹے تھے ان دونوں ہاتھوں کو وہی رکھا تو مولا نے شفا دے دی۔ اب جب شفا دے دی پھر قصیدے پڑھ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے علی یاسب الدین ہے، علی کلمت الرحمن ہے، علی ولی اللہ ہے، علی زوج البطول ہے، علی اخو الرسول ہے، علی داماد پیمبر ہے، علی جو ہے مرج البحرین ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی حق البیان ہے، علی میزان الرحمن ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی۔ اب یہ پڑھتا ہوا نظر آیا، میں پہنچ گیا مولا۔ اب جب آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ کا چاہنے والا پھر ہاتھ کاٹے کیوں تھے، پھر ہاتھ جوڑے کیوں ہے، مجھے جواب چاہیے، جنتا جواب مانگ رہی ہے تو شاید مولا جواب دے۔ ہاتھ کاٹنا یہ میری عدالت ہے، ہاتھ جوڑنا یہ میری محبت ہے۔ ہاتھ کاٹنا یہ میری عدالت ہے، ہاتھ کو جوڑنا یہ میری محبت ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے مسئلہ۔ کہاں اگر یہ چور جو ہے اس دنیا سے چلا جائے تو حشر کے میدان ہی میں تو سزا ملے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر علی سزا دے تو کوئی طاقت مجھے سزا محشر میں نہیں دے سکتی، یہاں سزا مل جائے تو دوبارہ سزا مجرم کو نہیں دی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم ایک ہی گنہگار رہ گیا ہے، وہ گنہگار ہو رہے، گنہگار ہو رہے۔ میں نے پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کچھ مجمع میں کچھ تخفیف تھی اور کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسن صاحب توجہ فرمائیے گا، اور جتنے بھی نوجوان ہیں جو پہلی مجلس میں نہیں آئے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذمہ دار کربلا حر، لجام فرس پر ہاتھ رکھنے والا حر، پانی بند کرنے والا حر، خیموں کو ہٹوانے والا حر۔ عزیزان محترم جب حر کو ریالائز ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، خیموں کے یہاں پر آ کر اپنی سماعتوں کو لگایا کہ التش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، تو اسے احساس ہو گیا۔ اب جب احساس ہوا تو وہ سوچ لیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور حسین مجھے معاف کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سارا ذمہ دار کربلا کا ذمہ دار حر ہے، یہ کیسے حر نے سوچ لیا کہ حسین معاف کریں گے؟ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیسے سوچ لیا کہ حسین معاف کریں گے؟ میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ خدا کی ایک صفت ہے یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے پروردگار، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، ارحم من راس مالہ الرجا وسلاحہ البکاء، یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا يعلم۔ تو عزیزان محترم اے جلدی راضی ہونے والے، ماں کی ممتا سے 70 گنا ماں کی ممتا جو ہے اللہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ کتنے مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے پھر آ کر کہتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ کہتا ہے کہ جا بندے میں تجھے معاف کر دیا۔
تو عزیزان محترم یا سریع الرضا، اے جلدی معاف کرنے والے، یہ جلدی معاف کرنے والا پروردگار اپنے اس صفت کو مظہر حسین کو بنایا، اپنے اس صفت کا مظہر حسین کو بنایا۔ اگر تجھے یا سریع الرضا کا مفہوم دیکھنا ہے تو حسین کے پاس چلے جانا، ذمہ دار کربلا اور بچوں کی پیاس کی وجہ اور جب حسین کے پاس آتا ہے تو کتنی جلدی حسین حر سے راضی ہو کر کہتا ہے، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزان محترم یا سریع الرضا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن مظہر خدا حسین کو بھی تو دیکھا ہے۔ اگر حسین اتنا جلدی راضی ہو رہا ہے تو وہ خدا کتنا جلدی راضی ہوگا، وہ خدا کتنا جلدی راضی ہوگا۔ تو عزیزان محترم کبھی بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ غم حسین وہ غم کا مداوا ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ بھی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب ان تسیر دموعک علی خدیک غفر اللہ ذنوبک ان کان قلیلا او کثیرا او کبیرا او صغیرا۔ اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی تیرے آنکھوں سے اترتے ہوئے نکلتے ہوئے اگر گر جائے تو چاہے وہ بڑے گناہ ہو چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو، تیرے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اعتراض کرنا اور ہے، معاف کرنے والا معاف کر رہا ہے تو ہمارا سوچئے تو صحیح۔ تو عزیزان محترم بس میں نے اپنی منزل کو تمام کر دی۔ حر کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا، حر کا بھائی جس کا نام مصعب، حر کا جو ہے بیٹا جس کا نام بکیر، اور خود جن کا نام حر ہے، اور ایک غلام ہے۔ یہ چھوٹے سے لشکر شب عاشور حر اپنے بستر پر جو ہے کروٹیں بدل رہا ہے، اور جب کروٹیں بدل رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے کل کے دن حسین کے پاس جانا ہے۔ عاشور کا دن ایک مرتبہ جو ہے بلند ہوا۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دو اور میری آنکھوں کو پٹی سے باندھ دو اور چلو حسین کے پاس چلتے ہیں۔ ایک ہی تو حسین ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ سیدہ کا لال ہے۔ میں نے بڑا ظلم کیا حسین پر، دیکھو تو ذرا کانوں کو لگا کر سکینہ العطش العطش کہہ رہی ہے، اور محمد العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ خیمگاہ حسینی سے پیاس آئے، پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ حر ایک مرتبہ احساس ضمیر کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سے حر نے کہا کہ دیکھو اگر حسین قریب آتے جائیں گے تو بتا دینا۔ عزیزان محترم ادھر سے ادھر یہ چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھا۔ اب جب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ بیٹے کیا ہے، حسین کیا کر رہے ہیں؟ کہ بابا اب حسین کرسی سے اڑ گئے ہیں، بابا اب عباس کو حسین بلا رہے ہیں، بابا علی اکبر کو حسین کچھ کہہ رہے ہیں، بابا حسین کہہ رہے چلو سب مل کر حر کیا استقبال کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حر نے کہا کہ آقا حسین جیسے ہی قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا کہ بابا قریب آ گئے ہیں تو حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اب جب گرا دیا تو اپنے آنکھوں کو حسین کے پیروں سے ملنے لگا۔ آقا میں آ گیا ہوں، گنہگار ہوں آقا، آپ کا گھرانہ وہ ہے جو گنہگاروں کو معاف کرتا ہے آقا، آقا مجھے بھی معاف کریے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین نے باہوں میں باہیں ڈال دی اور گریہ کرنے لگے۔ اے حر اللہ تجھے زندگی میں بھی آزاد کرے، دنیا میں بھی آزاد کرے اور آخرت میں بھی آزاد کرے۔ اب عزیزان محترم مسائب کے رخ میں بتا دوں، سوگنامہ آل محمد میں یہ لکھا ہے کہ پہلے جو ہے حر گئے تھے، اور پہلے حر گئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے بھائی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد بیٹے شہید ہوئے۔ لیکن جو پرانے علماء ہیں جو مسائب پڑھتے ہیں ان کی تائید میں یہ مسائب پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی آئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جس طرح سے حبیب ابن مظاہر کو سلام بھیجا گیا اسی طرح سے مخدرات نے بھی سلام بھیجا حر کو۔ اب جب حر کو سلام آیا تو حر علیہ السلام تو ہو گئے لیکن زمین پر کروٹیں بدلنے لگے۔ ہائے ارے سید زادیہ غلام زادوں کو سلام کر رہی ہے۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کے ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جوان بیٹا اپنے بابا سے کہنے لگا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو ایک مرتبہ تاریخ نے اس کا فلسفہ بھی بتایا ہے، کہا کہ آقا میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرا بیٹا نہیں گیا تو شاید مشکل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے جو ہے حر کہتا ہے کہ بیٹے تم پہلے چلے جاؤ۔ اب جب بھیجا حر نے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ادھر حر جو ہے پریشان ہونے لگا، ادھر حر پریشان ہونے لگا، ادھر حر کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیٹے نے کہا بابا میری مدد کے لیے آئیے، میں جملہ سماعتوں کے حوالے اب کس قدر جملے کا استقبال کریں گے اور گھروں تک کس قدر روتے ہوئے جائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب بیٹا حر کا زمین پر آیا تو حر ایڑیاں رگڑتے ہوئے پہنچنے والا تھا تو کیا دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر حسین اپنے زانوں پر رکھ کر حر کے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا گھبرانا نہیں، اللہ تجھے جامع کوثر سے سیراب کرے گا، رسول اللہ تجھے سیراب کریں گے۔ اب جب حر آنے لگا تو حسین نے کہا کوئی باپ بیٹے کے جنازے پہ نہیں آ سکتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی حسین نے کہا اے حر میں نے تجھے اس لیے معاف کیا، اے حر میں نے تجھے اس لیے روکا کہ ایک باپ جوان بیٹے کے سامنے، جوان کے لاشے کے سامنے نہیں آ سکتا، اسی لیے حر میں آ گیا تاکہ تو بچا رہے۔ میں کہوں گا مولا جب علی اکبر کا زمانہ ہوگا، جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گریں گے اور گھوڑے سے گرنے کے بعد علی اکبر کہیں گے بابا میری مدد کے لیے آئیے، تو حسین پر کیا گزرے گی؟ حسین کے آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے گا، ایڑیاں رگڑتے ہوئے حسین پہنچیں گے اے ولدی علی اکبر، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں، بس آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا حر تو بڑا خوش قسمت ہے، اے حر تو بڑے خوش قسمت والے ہو، اس لیے کہ جب تو شہید ہوا تھا حسین تجھ سے ملنے کے لیے آئے، کبھی بیٹے کو سنبھالا تو کبھی آپ کو سنبھالا، کبھی تیرے بھائی کو سنبھالا، لیکن جب حسین زمین پر آئے تھے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ فنظر الی یمینا و شمالا، حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، حسین کبھی بائیں دیکھتے ہیں، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، میں اکیلا تنہا رہ گیا۔ اے حر بڑے خوش قسمت ہو کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی، حر میں آپ سے مخاطب ہوں، جب حسین کی شہادت ہو گئی آپ کے گھر والے آپ کا جنازہ لے کر چلے گئے، حبیب کے گھر والے حبیب کا جنازہ لے کر چلے گئے، ہر ایک اپنے اپنے اقربا کا جنازہ لے کر گیا، اکیلا حسین کا جنازہ زمین کربلا میں بڑھا رہا، گھوڑوں کی نال بندیاں ہونے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب کلیجہ پکڑ رہی، ارے فاطمہ چلا چلا کر کے رہی میں نے بڑے محنتوں سے حسین کو پالا ہے بابا، یہ تمہاری امت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ فرماتے تھے رو رو کے شاہ اسرا محبت نادار میں
नादार है भाई मेरे बाजों पे ये है तीसरा फाका नादार वो इस आलम तन्हाई में हामी हुआ मेरा एहसान है तेरा बेकस की रिफाकत का सिला दे तुझे फरमाते थे रो रो के चाहे यज़रब बदहा नादार है तूने मेरी उल्फत में जवां बेटे को खोया और भाई को रोया मुझसे नहीं मुमकिन तेरे एहसान का बदला नादार है फरमाते थे रो रो के चाहे यज़रब बदहा तूने मेरी उल्फत में गवारा किया क्या क्या मुझसे न हुआ कुछ हर तरह से शर्मिंदा हूँ ऐसा मैं हूँ